کیا کیجیے، کچھ باتیں آ چکی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی 1914 سے لے کر 1918 تک وہ جنگ چلی۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی 1939 سے لے کر 1944 تک وہ جنگ چلی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ چنانچہ سن 1923 اور 24 کے اندر خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے تقریباً 3 حصوں پر، 3 بر اعظموں پر سلطنت عثمانیہ قائم ہے۔ اور وہ لوگ دبدبا تھا، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کسی کی کچھ نہیں حیثیت، یہاں تک کہ بڑے بڑے سلاطین عثمانی سلاطین کے باجگزار تھے اور ان کی خدمت میں ہدیہ تحائف پیش کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اس سے پہلے یعنی 1918 میں تو جنگ عظیم اول کا خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ قائم تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ سلطنت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا اور پہلی جنگ عظیم میں جب برطانیہ فاتح ہوا تو جتنے علاقے تھے سلطنت عثمانیہ کے، ان تمام علاقوں کو انہوں نے ہڑپ لیا۔ اس کے بعد ان ہڑپے ہوئے، قبضہ کیے ہوئے علاقوں کو تقسیم کیا آپس میں۔ کچھ حصے روس کو دے دیا، کچھ امریکہ کو دے دیا اور کچھ برطانیہ کو دے دیا۔ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، ملک شام کا علاقہ، یہ برطانیہ کی جھولی میں گرا گیا۔ پھر یہودیوں سے برطانوی وزیر خارجہ آرتھ بالفور، اس نے یہودیوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تم ہمیں سرمایہ فراہم کرو، ہم تمہارے لیے اسرائیلی ریاست قائم کر کے دیں گے۔ لیکن فلسطینی چونکہ وہاں پہ آباد تھے اور تھوڑی بہت غفلت مسلمانوں سے اس وقت بھی ہوئی، انہوں نے بڑی سازش کے تحت، یہودیوں نے بڑی سازش کے تحت وہاں کی زمینوں کو پہلے خریدا۔ اب ایک آپ کی بنجر زمین ہے، کھیت کی زمین یا بنجر زمین ہے، اور کوئی یوں کہہ دے کہ 20 لاکھ روپے کٹھا ہم دیں گے، تو آپ تو سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے لیے گولڈن چانس ہے۔ تو اس طرح سے اس سازش کو، اس مکر و فریب کو مسلمان سمجھے نہیں اور کچھ لالچ میں انہوں نے زمین کو فروخت کرنا شروع کیا۔ لیکن اس وقت تک فلسطینی آباد تھے۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے جو آخری فرمانروا، آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید، ان کے پاس یہودیوں کا نمائندہ تیودل حضرت یہ پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ اگر سلطان فلسطین کی تھوڑی زمین ہمیں دے دیں اور وہاں پہ یہودی ریاست قائم کرنے کی اجازت دے دیں تو ہم سلطان کو ذاتی طور پر اتنے پاؤنڈ دیں گے اور خلافت کے لیے یعنی سرکاری خزانے میں ہم اتنے کروڑ پاؤنڈ دیں گے۔ اور یہ وہ وقت تھا، یہ وہ دور کا مورخین نے لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ بالکل ہچکولے کا رہا، شدید مالی بحران تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن سلطان عبدالحمید نے جو جواب دیا وہ اسلامی تاریخ کی پیشانی کا نور ہے، سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے سیراب کیا ہے، اگر تم اس سرزمین کا 1 انچ بھی ہم سے مانگو تو ہم تم کو نہیں دے سکیں۔ اس کے بعد پھر سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کو، بیت المقدس کو ڈائریکٹ مرکزی خلافت سے جوڑ دیا، وہاں خصوصی نگراں قائم کیے، یہودیوں کے لیے زمین کو خریدنا ممنوع قرار دیا۔ لیکن
बड़ी शातिर, बड़ी बदअहद और अहद शिकन कौम है ये यहूद नसारा ईसाई। आज तक इंसानी तारीख में कोई ये कह नहीं सकता है कि इन्होंने किसी अहद को, किसी वादे को, किसी मुआहिदे को पूरा किया। इनके बारे में शेखुल इस्लाम मुजाहिद आज़ादी हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह नक्श दवाम में लिखते हैं, फरमाते हैं कि ये वो कौम है कि जब जरूरत पड़ती है तो गधे को बाप बना लेती है और जब जरूरत निकल जाती है तो बाप को भी गधा बना लेती। ये इनकी हालत है। बहरहाल तो सन 1948 में आखिरकार वही हुआ। 14 मई 1948 में यहूदी रियासत का क़याम अमल में आ गया। हमारे मेहमान मोहतरम भी आ चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तारीख पर और थोड़ी रोशनी डालते हुए उसके बाद जो आखिरी मराहिल है और उसके बाद जो उसको आज़ाद करने के लिए तहरीकें शुरू हुई, मैं इंशाअल्लाह उस पर थोड़ी रोशनी डालूँगा। बहरहाल 14 मई 1948 में यहूदी रियासत का क़याम अमल में आ गया और ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा यहूदियों को दे दिया, इसलिए कि फ़लस्तीन का वो पूरा इलाका बरतानिया के हिस्से में चला गया था। उसके लिए अरबों का ज़मीन छोड़ा जाता। उन्होंने 1948 में यानी कुछ दिनों के बाद एक जंग की, लेकिन उस जंग में भी वो नाकाम था। फिर उसके बाद 1956 में एक जंग उन्होंने, ये अरब इस्राइल जंग है। 1956 में अरबों को गैरत आई और उन्होंने सोचा कि 56 अरबी ममालिक के बीच में एक तिल की तरह से इस्राइल कायम, ये बगैर किसी असलहे के, बगैर किसी हथियार के, ये अरब ममालिक इनके हुक्मरान अगर इजाजत दे दें और आवाम इन पर टूट पड़े तो इस्राइल एक दिन के लिए भी कायम नहीं रहते। 1956 में जंग हुई, लेकिन वो जज्बा ईमानी और वो जोश, वो जज्बा जो आज कल के हुर्रियत पसंदों में है, उस जज्बे का फुकरान था, वो जज्बा नहीं था। चुनांचे 1956 की जंग थी, अरब हार, इस्राइल और ताकतवर था। उसके बाद फिर 1967 में जंग हुई, लेकिन 1967 की जंग भी उन्होंने जिस जज्बे के साथ लड़ना था उस जज्बे का फुकरान था। चुनांचे आम ऐलान था, जबान से आम था, बोलते थे जाहिदू फी सबीलिल उरूबा, अरब कौमियत के नाम पे जंग थे। अरब कौमियत के नाम पर जंग करने का क्या मतलब है? वो तो इस्लाम के नाम पे जंग होनी चाहिए। इस्लाम के नाम पे मस्जिद अक्सा को आजाद करने के लिए, बैतुल मक़दिस को पंजाई यहूद से छुड़ाने के लिए जंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐलान किया जाहिदू फी सबीलिल उरूबा, अरब कौमियत के नाम पे जिहाद करेगा। 1967 की इस जंग में भी अरब हार गए, इस्राइल जीत गए और इस जंग के बाद उन्होंने शाम से गोलान की पहाड़ियां, उर्दू का कुछ हिस्सा, लबनान का हिस्सा, इसी तरह से और दूर से बहुत से इलाके मजीद फतह कर लिए 1967 के अंदर। इसमें भी मुसलमानों को कोई कामयाबी नहीं है। उसके बाद फिर 1968 में एक जंग है। इस जंग में भी मुसलमानों को, अरब हुक्मरानों को कहिए, उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर 1973 में एक जंग है, उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी, लेकिन जिस कामयाबी के मुंतज़िर थे मुसलमान, वो कामयाबी उसने भी नसीब नहीं हुई। फिर 1942 में जो हुई, 82 में, अब तमाम अरब इस्राइल जंगों में बैतुल मक़दिस की आज़ादी की कोई शक्ल नजर नहीं आई। इधर इस्राइल और यहूदी बदबातिल, इनमें इंसानियत नहीं है। इनकी किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि यहूदियों के अलावा तमाम इंसान ये इंसानी जानवर हैं, वो इंसानी जानवर कहते हैं। और बड़े अफसोस की बात
عیسائی جو آج ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ یہودی حالانکہ ان کو بھی جانور کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الکفر ملت واحدہ، اسلام کے خلاف سب ٹوٹ پڑے۔ تو جب انہوں نے دیکھا اور ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم بڑھتا گیا، تو سن 1987 میں ایک تحریک شروع ہوئی جس کو الانتفاضہ کہا جاتا ہے۔ الانتفاضہ شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ، جو بڑے باخدا اللہ والے اور بہت زیرک اور فراستی ایمانی رکھنے والے بزرگ تھے، ابھی تقریباً 20 سال پہلے ان کو شہید کر دیا گیا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تو 1987 میں وہاں کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم حکمرانوں کے بھروسے پر نہیں رہ سکتے، یہ بک چکے ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے، وہ شعلہ جوارہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے انتفاضہ شروع کیا۔ انتفاضہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کو جس طرح بھی موقع ملے یہودیوں سے نمٹنا۔ میں یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کروں کہ ہمارے بہت سے نوجوان ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حماس والوں نے کیا کیا، یہ حملہ کیا تبھی تو ان لوگوں نے ایسا کیا۔ ایک بات سنیے، جب تک ان لوگوں نے ان پر حملہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے ان پر زیادہ حملے ہو رہے ہیں، اور جب انہوں نے تحریک شروع کی اور انہوں نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو پھر ان کے اندر دہشت بیٹھ گئی اور کسی بھی حملے سے پہلے وہ سوچنے لگے کہ کہیں سے کوئی مجاہد آ کر ہمارا مقابلہ تو نہیں کر رہے۔ تو اس کے بعد سے ان کے حملے کافی کم ہوئے۔ تو 1987 کے اندر انتفاضہ اولا شروع ہوا، مقاومت، ان کے ساتھ جنگ کرنا، ان کے ساتھ لڑائی لڑنا۔ اس کے بعد پھر 2006 میں، اسی طرح سے 2009 میں، 2014 میں اور 2021 میں یہ کئی جنگیں اسرائیل اور حماس کی۔ عرب اسرائیل جنگیں تو اس سے پانی میں بن گئی اور ان سے 1 انچ زمین بھی حاصل نہیں ہوئی۔ عربوں کے وقار میں، اسلام اور مسلمانوں کے وقار میں اضافہ تو کیا ہوتا، مزید ذلت اور مسکنت ان کے حصے میں۔ اس کے بعد حماس، اصل پورا نام ہے اس کا حرکت المقاومت الاسلامیہ، اس کو شارٹ میں جو ہے مختصر حماس کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک جماعت کو، اس مقدس جماعت کو فلسطین کی آزادی کے لیے اور بلکہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے چنا۔ میں ایک شیخ خالد الخضمی الیمنی تھے، وہ کچھ دن پہلے یہاں آئے تھے، ایک مسابقہ ہوا تھا، تو 2-3 دن تک میرا ان کے ساتھ رہنا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ 2006 کی جنگ میں، عرب اسرائیل وہ حماس اور اسرائیل کی جنگ میں خود غزہ پٹی میں، شیخ خالد الخضمی، انہوں نے کہا کہ میں خود اس جنگ کے دوران غزہ میں موجود تھا، میرے رشتہ دار وہاں پہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے جتنے بھی اراکین ہیں سب حافظ قرآن، حماس کے جتنے بھی ارکان ہیں سب حافظ قرآن۔ اور پھر مزید یہ بتایا کہ اس کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 دن تک فجر کی نماز بھی تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں پڑھنا شرط ہے، ایک تو حافظ ہونا اور اسی طرح سے تکبیر اولا کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھنا شرط ہے، اس کے بعد اس کی رکنیت حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان کا ایمان کیا ہے، ان کا ایمانی جذبہ کیا ہے۔ اس لیے آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مٹھی بھر جماعت جس کی کوئی حیثیت نہیں، بظاہر دنیا کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن پوری دنیا ہر رہی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا
تھا یہ غازی تلے یہ پرستار بنا جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، ایک ٹھوکر سے صحرا کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ٹھوکر سے دریا بھی راستہ بنا دیتا ہے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی، پہاڑ اپنی عظمت و جلالت کے باوجود، اپنے دیو ہیکل کے باوجود ان کے سامنے ایک رائی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق الہی میں ایسے جلے بھنے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اپنے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، جان جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے تھوڑی سی، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اندر کس قدر جواب ہوتی ہے اور کس قدر امید کی کرنیں ان کے اندر ہے، اور ان سے امت مسلمہ کو کتنی امید ہے۔ 2014 کی جنگ میں 2021 کی جنگ میں حماس اسرائیل کی جنگ میں ایک بہت بڑے حماس کے لیڈر ہیں یحییٰ السنوار، میں نے اخبارات میں خود پڑھا، یحییٰ السنوار، اسرائیل نے تنگ آ کر، حالانکہ صرف 13 دن جنگ چلی، اس جنگ کا نام انہوں نے سیف القدس رکھا، قدس کی تلوار، جس طرح سے اب جو معاملہ چل رہا ہے اس کو طوفان الاقصی کا نام دیا، اقصی کا طوفان، اسی طرح سے اس سے پہلے والی جنگ کا نام انہوں نے سیف القدس رکھا تھا، قدس کی تلوار، اس میں اسرائیل نے تنگ آ کر، اور آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا دنیا کا سب سے مضبوط ٹینک، اس کا نام تھا میراج، اس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ کوئی بم اسے توڑ نہیں سکتا، لیکن خدا کی طاقت، وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک تدبیر انسان بناتا ہے، ایک مکر انسان کرتا ہے، ایک سازش انسان کرتا ہے، اور ایک تدبیر انسانوں کا خالق کرتا ہے، اور اس بازو میں جو طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ایک مومن کے اندر اضافہ مضافہ بڑھا دیا ہے، وہ میراج نامی ٹینک کی چیخنے اڑ گئی، دنیا نے دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے، اسرائیل نے جب دیکھا کہ اب بس میں نہیں ہے تو رات کے 12 بجے، جو اخبارات ہیں میں نے کتاب لکھی ہے اس میں میں نے حوالہ بھی دیا ہے، کس اخبار کے کس دن کے کس تراشے سے میں نے لیا ہے، یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، میں نے وہ ساری باتیں نوٹ کی ہیں۔ تو 12 بجے رات میں اسرائیل نے ایک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا، اور بہانہ کیا کیا معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، چونکہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، اس وجہ سے ہم نے رحم کھاتے ہوئے ہم نے یہ جنگ بند کر دی ہے، اور ہم نے حماس کی کمر توڑ دی، ہم نے حماس کی کمر توڑ دی، اور وہ میزائل فائر نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، جب یہ اعلان ہو رہا تھا اسی موقع پہ حماس کی طرف سے میزائل دار آرمی چیف پریس کانفرنس کر رہا تھا، آرمی چیف اسرائیل کا پریس کانفرنس کر رہا تھا، اسی دوران میزائل گرنے کے لیے سائرن بجا، اور وہ آرمی چیف جا کے شلٹر کے نیچے پڑا ہے، پوری دنیا نے اس کا مذاق اڑایا۔ بہت سے لوگ صرف رونا روتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، جب تک آپ یہ بزدلی دکھائیں گے، ان مجاہدین کے حوصلے نہیں بڑھائیں گے، تب تک آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بعد ہی سے انہوں نے پھر ہم لوگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، خود یہودیوں نے ان کے تانے دیے، اور مزید پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمت ہے تو یحییٰ السنوار منظر عام پر آ کے دکھائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو ایمانی جذبہ
انہیں جان کی پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے جب یحییٰ استنوار سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں تو شہادت کے لیے بیتاب ہوں. وہ منظر عام پر آ کر لوگوں سے مصافحہ کیے اور پھر اپنے دفتر سے گھر پیدل چل کر گئے. تو میرے دوستو اور بزرگوں، بڑی تابناک داستان ہے اور بڑی تابناک ہماری تاریخ ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ نہ سوچیں کہ مسجد اقصی کیوں نہیں آزاد ہوئی، کب آزاد ہوگی. جنگ آزادی کو دیکھ لیجیے کتنے دنوں تک چلی. اور پھر جب ایک اسٹیج پہ آ کر جب مرحلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی آزادی بھی ہو جائے گی. چونکہ